شوال کا مہینہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا مہینہ. دو روایتیں ملتی ہیں امام کے سلسلے میں. ایک تو یہ کہ حضرت کی شہادت کی تاریخ ہے 15 شوال اور یا ابھی جو پرسوں تاریخ گزری ہے 25 شوال امام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور 65 سال کی کل عمر تھی جس میں 28 سال امامت کا زمانہ گزرا ہے. اور تیسری اعتبار سے جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ سن 765 عیسوی میں امام کی شہادت ہوئی. امام کے زمانے میں یہ 5ویں امام کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا. بنی عباس کا نام سنا ہوگا. بنی عباس کا ہی خلیفہ تھا جس کا نام تھا منصور. اسی منصور نے امام کو زہر دلوایا. لیکن یہ بنی عباس کون ہے؟ ایک چنے کی 2 دال خاندان کے ہیں. اس لیے کہ جناب ابو طالب کی نسل یہ آ رہی ہے مولا اور چھٹے امام کا پورا سلسلہ امام. اور جناب ابو طالب کے سگے بھائی تھے عباس. عباس کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ کے چچا تھے مولا کے چچا تھے تو بھائی ہوئے نا ابو طالب. تو ایک چنے کی 2 دال. بنی امیہ کے زمانے میں پھر یہی بنی عباس کے لوگ یہ دعویٰ کر کے کہ ہم خاندان رسالت ہیں, ہم بنی ہاشم ہیں, ہم رسول اللہ کی خاندان کے ہیں, اور کچھ امام حسین علیہ السلام کا نام دیا اور یہ لوگ لڑ پڑے بنی امیہ سے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان کے نام پر اہل بیت کے نام پر پبلک بل کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے بنی امیہ کو ہرا دیا. ان کا جو آخری خلیفہ تھا جس کا نام تھا مروان حمار. اور پھر یہ بنی عباس قابض ہو گئے. تو آئے تو اہل بیت کے نام پر, آئے تو خاندان کے نام پر. بھائی 2 بھائی کی اولاد ہے نا, ایک ابو طالب کی نسل اور دوسرے سگے بھائی عباس کی نسل. مگر جب سرکار ورکار بن گئی تو پھر انہوں نے کیچل بدلا جس کو دیہات کی زبان میں کہتے ہیں. صلوات پر محمد. تو لیکن یہ جو بیچ کا زمانہ ہے لڑائی اور جنگ اور یہ وہ, تو اس میں تھوڑا ٹائم ملا. تو 5ویں امام کے زمانے میں بھی تھوڑا وقت ملا اور چھٹے امام کے شروع کی امامت کا حصہ اس میں وقت ملا. تو اس میں بڑا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5ویں امام نے اور چھٹے امام نے بڑا کام کیا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ لڑکے جو ہیں وہ آج کل بغیر موبائل کے حتیٰ 2 سال کے ہیں, سمجھ گئے آپ, ان کو بھی موبائل چاہیے. اچھا ان کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے, تھوڑی سی غلطی ہم ماں باپ کی بھی ہے. خالی اماں لوگوں کو کیوں کہیں, ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھوڑی سی ہم ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ تھوڑا سکون مل جائے لو, اب وہ لڑکے لگ گئے اس میں, سمجھ گئے آپ. 3 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں کر رہی ہیں لڑکے. تو موبائل دے دیجئے کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب ایسی چیزیں ہیں یوٹیوب پر کہ جن کو آپ عادت ڈالیے لڑکوں کے کہ بجائے وہ سب دیکھنے کے یہ دیکھیں. جیسے جناب یوسف کا سیریل موجود ہے, مولا کائنات کی زندگی پر سب یوٹیوب میں اردو میں سیریل موجود ہے. بو علی سینا بہت بڑے حکیم ہمارے گزرے ہیں, ان کی زندگی پر پورا سیریل موجود ہے. اس میں تو ان کے بچپنے سے تو بچوں کو دکھلانے کے لیے اور اچھا ہے. اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت قریبی صحابی تھے, جابر ابن حیان, کیمسٹری کے ماسٹر آدمی. ان کے اوپر بھی اردو میں پورا سیریل موجود ہے. تو بڑا کام ہوا علمی اعتبار سے. ایک دور وہ تھا کہ جب اسی مدینے میں تقریباً 4000 لوگ
مسجد نبوی میں ایسے بیٹھتے تھے اور امام علیہ السلام منبر پر ہوتے تھے اور حضرت کا درس چلتا تھا. مگر دھیرے دھیرے جب ان لوگوں کا بنی امیہ کا پیر مضبوط ہو گیا تو وہی ہم نے کہا نا کہ کیچل بدلا انہوں نے، اور پھر انہوں نے بنی امیہ کا بھی کان کاٹ لیا اہل بیت پر ظلم کے سلسلے میں. منصور نے چھٹے امام کو زہر دیا، پھر ہارون نے جو ہے وہ 7ویں امام کو زہر دیا، مامون نے، سب ایک ہی خاندان ہے نا، چلے آ رہے. 8ویں صلوات برما. آئیے تشریف لائیے. آئیے تشریف لائیے. لیکن اس آخری دور میں امام کے حالات پھر اتنا خراب ہوئے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں بڑا موقع ملا، بڑا کام کیا، پوری زندگی نہیں رہا ایسا. پھر لاسٹ میں یہ ہوا کہ اب جدھر امام کا مکان ہے اس طرف آدمی جاتے ہوئے ڈرتا ہے، امام سے ملتے ہوئے ڈرتا ہے. بغیر جیسے وہ یہاں سے اندر آ رہے ہیں نا تو وہیں کے اوپر آپ کو CID کے لوگ مل جائیں گے. آدمی ڈرتا ہے، ملنا مشکل ہو رہا تھا. دور وہ آ گیا کہ روایت کہتی ہے کہ پھر اب مسئلہ مسائل پوچھنا ہے امام سے تو کیسے پوچھیں، تو ٹھیلے پر سبزی بیچنے نکلتے تھے. یہ شیعہ لوگ بیچارے ٹھیلے پر سبزی رکھ لیتے تھے، اور اب جیسے ہی آ گئے امام کے گھر کے پاس، وہ سامنے ہے، فرض کیجیے سبزی لے لو، ترکاری لے لو. اب وہ صاحب ٹھیلے پر، ارے بھائی میں بول رہا ہوں، ٹھیلے والا تھوڑا کہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں یہ سمجھے واقعی ٹھیلے والا آ گیا. صلوات بر محمد. سنیے، تو حالات یہ تھے کہ آدمی سبزی کے نام پر ٹھیلا لے کے گلی میں آتا تھا، سبزی لے لو کی آواز لگاتا تھا، امام کا گھر کھلتا تھا، اندر سے آدمی، سمجھ گئے آپ، کنڈیا جھپیا مونی ہے جو بھی کہہ لیجئے، جھولا لے کے نکلتا تھا. لاؤ بھیا کلو پلکی دے دو مثلا. تو اب وہ صاحب پلکی پلٹتا تھا، یہ دھیرے سے اس کو سوالات کا پرچہ پکڑاتا تھا. سمجھ گئے آپ، اسی سبزی کے ساتھ اسی جھولے میں سوال کا پرچہ رکھ اٹھتا تھا، اندر جاتا تھا، امام جواب لکھتے تھے. دوسرے دن پھر وہ ترکاری بیچنے آتا تھا، سبزی لے لو. اب اندر سے ہاں لاؤ بھیا 2 کلو آلو دے دو. تو اب وہ آلو تولواتا تھا دھیرے سے. یہ زمانہ رہا ہے. اسی زمانے میں کچھ آگے پیچھے ایک آدمی کا قصہ ہے، اسی پہ مجلس تمام ہے. صلوات بر محمد. ٹائم تو بہت کم ہے، 11:55 پہ اذان ہونی ہے، ختم ہونا ہے، لیکن جلدی جلدی. اور اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی ایج نہیں ہے. ایک حدیث ہمارے یہاں بہار میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، مشہور ہے عنوان بصری کے نام سے. عنوان نام تھا آدمی کا، عنوان بصری کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. اور یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ پرانے زمانے کے علماء اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اس حدیث کو رکھ کے جیب میں، لکھ کے جیب میں رکھو. بہت بڑی نہیں ہے تو اس کو لکھ کے جیب میں رکھو، دن بھر میں 2-3 بار جیسے ٹائم ملے اس کو پڑھ لیا کرو. نہیں ٹائم جیسے تعویذ جیب میں رکھتے ہیں لوگ، ویسے یہ حدیث رکھو، ہفتے میں، مہینے میں، دن بھر میں 2-1 بار اس کو پڑھا کرو. نام کیا ہے ان کا؟ عنوان. بصرے کے رہنے والے ہوں گے تو نام پڑ گیا عنوان بصری، لیکن واقعہ ہے مدینے کا. اب آپ صلوات پڑھیے، حدیث شروع کرتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ حدیث آپ کو ملے گی بہار الانوار کی جلد نمبر 1، جو بیروت کا چاپ ہے اس کے حساب سے، جو میرے پاس ہے اس میں بھی آپ آ کے دیکھیے گا محسن بھائی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، کتاب العلم باب آداب و طلب العلم. اس میں علامہ مجلسی نے اس حدیث کو لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو کہاں سے ملی یہ حدیث؟ ہم نے تو بہار میں لکھ دیا، ہم نے کہاں سے پایا؟ تو فرماتے ہیں وجدت
بخط شیخنا البہائی، ہم کو یہ حدیث ملی ہے مرحوم شیخ بہائی کے یہاں، اور چھپی ہوئی نہیں، ان کے اپنے قلم سے ہاتھ کی تحریر۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ قالا شیخ شمس الدین محمد ابن مکی، آگرہ میں کس کی مزار ہے؟ شہید ثالث۔ شہید ثالث کا مطلب ہے ثالث مانے، شہید ثالث مطلب تیسرے شہید، تو اس کا مطلب دو شہید ان کے پہلے ہوں گے، تب ہے نا تیسرے شہید ہوئے۔ تو دوسرے شہید، پہلے شہید جو شہید اول کہے جاتے ہیں، ان کا نام تھا شمس الدین محمد ابن مکی، جو ہمارے یہاں مشہور ہے کس نام سے؟ شہید اول، جن کی کتاب ہے کیا؟ لمع، اس کی شرح کی ہے شرح لمع شہید ثانی، یہ ہے شہید ثالث۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قال شیخ شمس الدین محمد ابن مکی، شہید اول کہتے ہیں کہ نقل تو من خط شیخ احمد الفراہانی، شہید اول کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نقل کیا ہے احمد فراہانی سے۔ احمد فراہانی کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نقل کر رہا ہوں نعمان عنوان بصری سے، جن کا میٹر ہے صلوات، سمجھا کہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو نعمان بصری سے لیا احمد فراہانی نے، احمد فراہانی سے لیا شہید اول نے، شہید اول سے لیا شیخ بہائی نے، شیخ بہائی سے نقل کیا جناب علامہ مجلسی نے، علامہ مجلسی نے لکھا بہار میں، بہار سے لے کے آیا مائی صلوات، یہ پورا سلسلہ ہے چھٹے امام تک۔ تو اب جو ہے وہ خود احمد فراہانی کہتے ہیں کہ نعمان بصری تھے کون سا؟ کانا شیخن کبیرن، بہت بوڑھا آدمی تھا۔ اچھا آج بھی بوڑھے آدمی کی حدیث نقل کرنا اس لیے مناسب ہے کہ جن کی مجلس ہے ان کے لیے بھی سنا ہے مرحومہ ماشاءاللہ 107 برس زندہ رہی ہیں، تو یہ جس طالب علم کی بات ہو رہی ہے وہ 94 سال کے تھے صلوات محمد كان شيخا كبيرا قد أتى عليه 94 سنة، بوڑھے کھوسٹ آدمی تھے اور 94 برس کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ كنت اختلف الى مالک ابن انس سنین، کہ میں امام مالک کو تو جانتے ہیں، میں امام مالک کے یہاں کئی سال تک آتا جاتا رہا حدیث سیکھنے کے لیے، لیکن فلما قدم جعفر صادق علیہ السلام، لیکن جب امام صادق علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اختلفت الیہ، تو میں نے امام کی بارگاہ میں جانا شروع کیا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكَ، اور میرے اندر خواہش ہوئی کہ میں ویسے ہی کچھ امام سے پڑھ لیتا جیسے مالک سے پڑھا ہے۔ یہ کس عمر میں شوق جاگا ہے؟ 94 سال کی عمر میں۔ لہذا مولوی صاحب یہ مت سوچو کہ اب مجلس پڑھنے لگے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے صلوات پر محمد سمجھے نیتا جی؟ ایک تو الماری خریدو، اردو ہے کہ صحیح 10-5 کتاب رکھو، کبھی فرصت ہوتی ہے تو لیٹ کے پڑھیے صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو کہنے لگے اکثر جاتے آتے تھے، تو ایک دن امام نے ہم کو ٹوکا، کیا یار روز یہ میرے جملے ہیں، امام اس طرح کی بات نہیں کہیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب دیکھو منہ اٹھائے چلے آتے ہو تم، ڈسٹرب کرتے ہو آ کے۔ قال لی یومن، ایک دن امام نے کہا انی رجل مطلوب، جانتے ہو میرے پیچھے سرکاری عملہ لگا ہوا ہے، مطلوب ہوں میں، سی بی آئی والے ای ڈی والے یہ سب لگے رہتے ہیں۔ وَمَعَ ذَلِكَ لِي أَوْرَادٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کے علاوہ صبح شام میری اپنی نماز دعا عبادت ہے اور اس میں تم آ کے ڈسٹرب کرتے ہو۔ فَلَا تَشْغَلْنِي عَنْ وِرْدِي، میاں نعمان خان صاحب آپ جو ہے وہ ہمارے وظائف میں آ کے ڈسٹرب مت کیا کیجئے۔
وَخُذْ عَنْ مَالِكَ وَاخْتَلِفْ إِلَيْهِ كَمَا كُنْتَ تَخْتَلِفُ، جیسے مالک سے سیکھ رہے تھے نا، جاؤ انہیں کے پاس، پڑھو لکھو جا کر کے وہیں، ہم کو آ کے ڈسٹرب مت کرو۔ نعمان بھائی کہتے ہیں امام نے کہا جاؤ، چلا تو آیا میں، مگر بہت ہی ٹینشن ہوا مجھ کو، فَاغْتَمَمْتُ مِنْ ذَلِكَ، بہت مغموم ہو کر کے آئے، اور دل میں ہم نے کہا وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، دل میں میں نے کہا لَوْ تَفَرَّسَ فِيَّ خَيْرًا، اگر ہمارے اندر کچھ بھی کوئی نیکی بھلائی خوبی ہوتی تو مولا اسے بھگائے تھوڑے دیتے نا ہمیں، اس کا مطلب کہ ہم ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ صلوات پر غور کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ امام نے کہا جاؤ، مجھ کو بہت کھلا، تو میں وہاں سے نکل تو آیا مگر گھر نہیں گیا، میں سیدھے آ گیا رسول اللہ کی قبر پر، اور وہاں آ کے پیغمبر کو میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد گھر لوٹ آیا۔ دوسرے دن پھر آیا، ثم رجعت من الغد الى الروضہ، پھر روضہ پیغمبر پر میں دوسرے دن آیا، وصلیت فیہا رکعتین، اور وہاں میں نے قبر پیغمبر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر رسول اللہ کو وسیلہ قرار دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، وَقُلْتُ أَسْأَلُكَ یا اللہ ان تعطف علی قلب جعفر، پروردگارہ اس کو رسول اللہ کا واسطہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دل میرے لیے نرم کر دے، صلوات اور محمد وَتَرْزُقَنِي مِنْ عِلْمِهِ، اور تھوڑا سا امام کے علم میں سے مجھ کو بھی دلا دے، اتنا کہ میں صحیح راستہ پا سکوں، ہدایت تک پہنچ سکوں۔ یہ سب دعا کر کے میں گھر لوٹ آیا، اور مالک ابن انس کے یہاں بھی جانا میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، اس لیے کہ دل میں تو امام صادق علیہ السلام کی محبت بھر گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں آیا، جہاں اہل بیت کا عشق بھر جائے گا پھر وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا۔ صلوات اور محمد کہنے لگے صاحب پھر ہم نے تو اتنا ٹینشن ہوا کہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، بس خالی نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد نبی میں اور پھر گھر، مگر کتنے دن برداشت ہوتا؟ جیسے آدمی کربلا اربلا جاتا ہے نا، تو جب تک نہیں گیا رہتا تب تک اس کو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب ایک بار ہو ہی آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، تو پھر دل کچوٹنے لگتا ہے، اب کب جانے کو ملے گا، اب کب جانے کو ملے گا۔ وہی حال ان کا ہے، کہتے ہیں کہ دل میں تو امام کی محبت بھر گئی تھی، اور امام نے اپنے آج کہا جاؤ یار ہم کو ڈسٹرب مت کرو، تو گھر میں بیٹھ گئے ہم، جب امام کے آنے تو کہیں نہیں جائیں گے، خالی نماز کے لیے، مگر کتنے دن برداشت کرتے ہیں، حتی قیل صبری، یہاں تک کہ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، نہیں ہے برداشت ہوا۔ ایک دن گھر سے نکلے، گئے مسجد نبوی میں، وہاں جا کے میں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آ گیا میں امام کے دروازے پر، اور آ کے امام کے دروازے میں نے پھر کھٹکھٹایا۔ اب اس میں کتاب میں نہیں لکھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے یار پھر بھگائی دیں اور کیا ہو، ہے نا، شاید یہی سوچ کر کے میں نے پھر خرج خادم اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، امام کا ایک نوکر نکلا، قال ما حاجتک، جی کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ السلام علی الشریف۔ ایک چیز اور رک کے کہہ دیں، ایسے حالات تھے امام کے بعض ادوار میں کہ جہاں لوگ عام بول چال میں اماموں کا نام نہیں لیتے تھے، اشارے کنائے میں بات کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آپ کا قال العالم حدیثوں میں ملے گا، امام کا نام نہیں ہے، کیا عالم نے کہا، تو یہ عالم نے کہا مطلب یہ امام کاظم علیہ السلام، کہ وہ دور وہ تھا کہ امام کا نام نہیں لے تو راوی اشارے میں حدیث نقل کرتا تھا۔ وہاں یہ بھی ہے، یہی ہے کہ اس نے بجائے امام کا نام لینے کیا کہا، السلام علی الشریف، شریف پر سلام ہو میرا، مطلب کہ امام کو۔
تو اس نے کہا کہ خادم نے ہوا قائم فی مصلی، ابھی وہ مصلی کے اوپر ہے، وہ چلا گیا کہہ کہ میں دریا کے بیٹھ گیا وہیں دروازے پر، کبھی تو ختم ہوگی نماز۔ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر دروازہ کھلا اور خادم نکلا کہ ادخل علی برکت اللہ، آ جاؤ مولا بلا رہے ہیں۔ فدخلت وسلمت علیہ، اندر گیا، امام تشریف فرما تھے، میں نے حضرت کو سلام کیا۔ قال اجلس، امام نے کہا ٹھیک ہے آ گئے آپ بیٹھیے۔ غفر اللہ لک، بیٹھو، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ ملے، اتنے مولا نے کہہ دیا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، اتنے بہت ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ صلوات اور محمد اجلس غفر اللہ لک، بیٹھو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ فجلست فاطرق ملیا، میں بیٹھ گیا، امام نے کچھ دیر ایسے سر جھکایا، ثم رفع رأسا، سر اٹھایا، وقال ابو من، یہ ابو من کیا ہے؟ ویسے ترجمہ کریں گے ابو من کا مطلب کہ ابا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں نام کے ساتھ ساتھ کیا بولا جاتا ہے؟ کنیت۔ جیسے ابو طالب، تو ابو طالب نام تھوڑے ہے، نام کیا ہے جناب ابو طالب کا؟ عمران۔ یا رسول اللہ کی کنیت کیا؟ ابو القاسم۔ مولا کی کنیت کیا ہے؟ آپ کے بڑے لڑکے کیا نام ہے؟ شادی نہیں ہوئی؟ اے اللہ جلدی کیجئے بھائی، ایک مسئلہ پھنسا تھا، سن لیجئے قبل اس کے کہ بار بار جھڑے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل سچولیا کا قصہ ہے۔ بات آ گئی طلاق تک، ہم لوگ بھی آپس کی بات تھی، پنچایت میں بلائے گئے، تو لڑکی نے کہا نہیں ہم نہیں رہیں گے، ایک تو لڑکی بھی تھی، کیوں نہیں رہو گی؟ ساس سے کوئی تکلیف؟ کہا نہیں امی بہت قاعدے کی ہیں۔ اور یہ سسر سے کوئی تکلیف؟ کہا نہیں پاپا بھی بیچارے بہت مانتے ہیں۔ شوہر سے کیا تکلیف؟ کہ وہ بھی بہت نیک ہے۔ تو پھر کیا تکلیف؟ کہ مگر نہیں رہیں گے، کھلا ہے نا، کئی دن ہو گئے۔ تو آخر ہم نے کہا بیٹا نہ تم کو ساس سے تکلیف، نہ سسر سے تکلیف، نہ تم کو شوہر سے تکلیف، تو کیوں چلا؟ کہ کچھ نہیں مولوی صاحب ان کا ٹکلا اچھا نہیں لگتا۔ تو قبل اس کے کہ ٹکلا ہو جائے آدمی شادی وادی کر لینا چاہیے۔ صلوات اور محمد ایک اور صلوات اور محمد۔ نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ جانتے ہیں وہ جہاں کا کیس ہے۔ تو یہ ابو من کا مطلب یہ ہوا، یہ تھوڑے پوچھ رہے تم کس کے ابا ہو، مطلب کنیت کیا ہے تمہاری؟ تو نعمان نے کہا کہ ابو عبداللہ، اتفاق سے ان کی بھی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ، چھٹے امام کی بھی ابو عبداللہ۔ امام نے فرمایا کہ ثبتک اللہ کنیتک، اچھا ماشاءاللہ، اللہ تمہاری کنیت کو ثابت قدم رکھے۔ اب یہ بولے، کہنے لگے اتنا خوشی ہوئی، ہم نے کہا کچھ نہ بولے مولا، اتنا دعا ہمارے لیے بہت ہے۔ لیکن امام نے کہا تو آئے کیوں ہو؟ ما مسئلتک، بولو چکر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا صاحب پہلے تو ہم بتا دیں کہ بہت دوڑے رسول اللہ کے روضے پر، حضرت سے ہم نے دعا کی ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے۔ کہ وہ ٹھیک ہے، سوال کیا ہے وہ بولو۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے علم میں سے مجھ کو کچھ مل جاتا۔ اب یہیں پر ٹائم کم ہے، پوری حدیث نہیں ہو سکتی۔ امام نے جو بات کہی اسی کو سن لیجئے، چاہے وہ چھٹیاں چل رہی ہیں، لڑکوں کو بھی جا کے سمجھائیے، خود بھی غور کیجئے۔ وسیع حسن کو جو بدماشی کرنی تھی کر چکے، تب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے کو ٹھیک کرتے۔ آج جب پتہ چلا ہے تو 57 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ لڑکے سن رہے ہیں وہ سن لیں، ابا لوگ سن رہے وہ بھی اپنے بچوں کو سمجھا دیں۔ صلوات، ہماری جو جیسے گزر گئی گزر گئی۔ سألت وارجو ان اللہ تعالی اجابنی فی الشریف ما سألت، مجھ کو لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری دعا آپ کے بارے میں قبول کر لی ہے۔ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اب پہلا جملہ امام کا سنیے،
فرماتے ہیں تو سنو، پڑھنے آئے ہو؟ ہاں جی مولا۔ عمر کیا تھی یاد ہے کسی کو؟ 94 سال۔ اور اس کو امام پڑھا کیا رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ لیس العلم بالتعلم، پہلا جملہ امام کا یہ ہے، بھئی سنیے آپ کیا؟ لیس العلم بالتعلم۔ نعمان ایک بات نوٹ کر لو، خالی اسکول جانے سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ صلوات، یہ سنیے مزیدار، لیس العلم بالتعلم، ٹیوشن سے علم حاصل نہیں، جانکاری اور ہے، علم اور ہے، یہ ذہن میں رہے۔ لیس العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے نہیں آتا۔ فرماتے انما ہوا نور، علم نور ہے، وہ خالی پڑھائی سے نہیں آئے گا، وہ ڈھکیلا جاتا ہے۔ کتاب رٹنے سے علم نہیں آتا، اتارا جاتا ہے، اور اتارا کیا جاتا ہے؟ علم خود اتر جاتا ہے، یا کہو واقع ہوتا ہے۔ کہاں؟ فی قلب، اس دل میں، من یرید اللہ ان یہدیہ، جس دل کی اللہ ہدایت چاہتا ہے اس دل میں علم اترتا ہے۔ صلوات محمد، خالی پڑھنے سے۔ لہذا سنو نعمان میاں، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر پڑھائی کرنا چاہتے ہو، 94 سال کے بڈھے کو فرما رہے ہیں، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، تو پہلے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں بندہ بناؤ، تب پڑھائی شروع کرو۔ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، تینوں باتوں پر ابھی ہے 20 منٹ پورا کرتا ہوں۔ وَاطْلُبُ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور علم حاصل کرو عمل کے ذریعے۔ عمل کے ذریعے کیا مطلب؟ جتنا سیکھا ہے اس پر خود عمل کرو، آگے کی راہ نکلتی جائے گی۔ چنانچہ اصول کافی میں، اصول کافی کس کے یہاں پڑھی آپ نے اس وقت؟ ہمارے یہاں تھی، تو یاد ہوگا آپ کو پہلی ہی جلد میں روایت کہتی ہے کہ العلم یہتف بالعمل، علم پکارتا ہے عمل کو، اگر عمل آتا ہے تب تو علم ٹکے گا، اور اگر عمل نہیں ہے تو جو سیکھا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ اسی طرف شاہد امام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو باستعمال، جتنا سیکھا ہے اس کو برتو، اس پر عمل کرو۔ ایک دوسری چیز امام نے کہا وَاسْتَفْهَمِ اللَّهُ يُفْهِمُكَ، اور اللہ سے کہو تم کو سمجھائے، اور اللہ سمجھائے گا۔ صلوات دربار، یہ بچے کی بات۔ کیا ہوا؟ وَاسْتَفْهَمِ اللَّهُ، استفہام، باب استفعال سے نہیں، طلب فہم، اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کسی کو سمجھاتا ہے، اب یہیں پر 15 منٹ رکوں گا۔ اللہ سمجھاتا ہے، میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، نہیں یقین آ رہا ہے، میں آپ کو ابھی قرآن سناتا ہوں کہ اللہ بتاتا میاں ہم بھی پڑھاتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ، لیکن پہلے میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں۔ صلوات بر محمد۔ پڑھ چکے کہ پڑھ رہے ہیں؟ کس کلاس میں ہے؟ بی ٹیک۔ یہ امام نے کہا وَاسْتَفْهَمِ اللَّهُ، اللہ سے سمجھو، یفہمک، اللہ سمجھائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ الرئیس بو علی سینا، حسین نام تھا ان کا، رضوان اللہ علیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے طبیب، اپنے زمانے کے سب سے بڑے منطقی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ریاضی داں، میتھمیٹکس کے جاننے والے، آج بھی انٹر وغیرہ میں ان کے وہ فارمولے ہیں، نام چاہے جو ہو، سمجھ گئے آپ؟ یہ کہتے ہیں خود شیخ الرئیس بو علی سینا
ان کے اوپر بھی سیریل ہے اردو میں، ابو علی سینا یوٹیوب پہ سرچ کرنا ملے گا، دیکھ ڈالو اس کو، کیا ذہین آدمی تھا یہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں بڑی بڑی کتابیں ارسطو وغیرہ کی، سقراط وغیرہ کی پڑھتا تھا تو کبھی کبھی پورا پیج پڑھ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ پھر کتابیہ بند کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز حاجت، اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر کتاب کھولتے تھے، 10 منٹ پہلے جو پیج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ امام نے کیا کہا؟ وَاسْتَفْهَمِ اللَّهَ يُفْهِمُكَ، اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تم کو سمجھائے گا۔ لہٰذا ہم گارجینز کی، ہم سے تو جو چوک ہو گئی، تب پتہ نہیں تھا، اب بتاتے ہیں کہ ہم گارجینز کی ذمہ داری ہے کہ خالی بچوں کے ٹیوشن اور اسکول کے چکر میں نہ رہیے، صبح شام نماز قرآن پر بھی ان کے اوپر نگرانی رکھیے، تاکہ جتنا پڑھ رہے ہیں اتنا سمجھ میں آئے۔ یہ تو حدیث تھی نا۔ موبائل یوز کر رہے ہیں آپ، قرآن چلاتے ہیں، اس میں قرآن سرچ کر لیں گے آپ، سرچ کیجئے، آیت یاد ہے تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ سچولیہ میں قرآن میں ہے اور آیت نمبر یہ، گھر جا کے ڈھونڈ سکیں۔ کھولو قرآن، کھولو، صلوات بر محمد وآل۔ اردو میں ٹائپ کر لو گے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، يُعَلِّمُكُمْ سرچ کرو، دیکھو وَاتَّقُوا تو زیادہ ملے گا، يُعَلِّمُكُمْ سرچ کرو، شاید آپ دیکھیے مولوی صاحب آپ کیا ملے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے، قرآن میں ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، یعلمکم اللہ، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جی ہاں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ٹیچر نہیں بتا پائے گا اور اس پہ کوئی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن اگر اپنے اندر تقوی رکھو گے اللہ ڈائریکٹ تم کو پڑھا دے گا۔ ابھی سنا رہا ہوں میں، صلوات بر محمد۔ مثلا کون سا علم؟ آج خواب دیکھا کوئی نہیں؟ خواب کا تعبیر، کتابیں تو ہیں لیکن روز نئی تو نیا خواب دیکھتا ہے آدمی، کس کتاب میں ملے گا؟ سناؤں آپ کو، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں۔ بولیے کس کتاب میں تعبیر ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ میں مومنوں کے منہ میں، بولیے، تالا لگا رہا ہوں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے تعبیر خواب دینے والے، نام تھا ان کا ابن سیری، ان کے پاس پہنچ گیا کہ ابن سیری صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مومنوں کے منہ میں تالا مار رہا۔ انہوں نے کچھ دیر ایسے سوچا، سنیے آپ، کہ کہاں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اذان دیتے ہو کیا تم مؤذن ہو؟ کہا ہاں صاحب۔ رمضان کا مہینہ تھا، کہنے سنو، صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو، سمجھے؟ مومنین بیچارے سحری جھٹ سے چھوڑ دیتے ہیں، تالا لگ جاتا ہے، ٹائم سے اذان دیا کرو۔ صلوات بر محمد۔ اور سنیے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیری نے دیکھا کہ اللہ انشاءاللہ حج پہ جاؤ گے، بات ختم ہو گئی، تعبیر بتا دیا، کتاب دیکھ کے تھوڑے طے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ تم چور لگتے ہو۔ اور یہ دو آدمی نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک کو تعبیر دی کہ تم حج پہ جاؤ گے، دوسرے کو کہا کہ تم چور ہو۔ یہ کیسے؟ صلوات، سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں اللہ علم دیتا، کسی کتاب میں نہیں ملا۔ کس نے کہا؟ ابن سیری صاحب۔
دونوں نے ایک خواب دیکھا، تو الگ الگ تعبیر آپ نے دے دیا. کہا میں نے دونوں تعبیر قرآن سے دیے، لے اور بندھک کا بوڑھا ہے، میں نے دونوں تعبیر قرآن سے دی. تو کیا مطلب؟ کہ جب پہلا والا آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب اذان دے رہا ہوں، تو میرے دماغ میں وہ آیت آ گئی. کہاں؟ جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ بنا چکے، اللہ فرماتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو پکارو حج کے لیے. اذان مانے چلانا، اذان مانے پکارنا. تو جب اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں، تو مجھ کو وہ آیت آ گئی دماغ میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو میں سمجھ گیا کہ تم کو حج پہ جانا ہے، اس لیے تم نے اذان کا خواب دیکھا. کہا یہ تو ہو گئی قرآن سے. کہا اس کو آپ نے چور کیسے کہہ دیا؟ کہا یہ بھی قرآن سے. تو اذان کے معنی کیا ہے؟ چلانے والا، پکارنے والا. مؤذن مانے جو چلائے وہ مؤذن، جو پکارے وہ مؤذن. ہم تو جناب یوسف کے بھائی لوگ جب آئے گیہوں لینے کے لیے، تو ان بھائیوں میں ایک تو سگا بھائی تھا یا بنیامین. تو یوسف چکر میں تھے کہ بھائیوا کو روک لے. کیسے روکیں؟ تو اس زمانے میں بنی اسرائیل کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی یہاں چوری میں پکڑا گیا تو چور غلام بن جاتا تھا. تو یوسف نے طریقہ نکالا کہ اپنے بھائی پہ چوری کے الزام لگا دیں، پکڑے جائیں گے، بظاہر یہ ہوگا کہ چور بنا کے غلام بنا کے رکھ لیں گے، پھر بھائی ہمارے ساتھ رہے گا. تو انہوں نے کہا جو ہے اپنے نوکروں سے کہ وہ نپنوا جس سے گیہوں ناپ کے ڈالا، وہی بوریوا میں ڈال دے مورے بھائیوا کی. وہ ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد بوریا لد گئی، اونٹ پر چلے. تب تک یوسف ہی کا آدمی رکو، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر چلانے والا چلا، اے تم لوگ چور ہو. کہ جب اس نے آگے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں، تو مجھ کو یہ والی آیت دماغ میں آ گئی. کیوں؟ کہ اس شکلیے سے چور ٹائپ کا لگ رہا تھا. آپ یہ بتائیے یہ چیز کسی کتاب میں ملے گی؟ کیسے ان کے اندر تعبیر بیان کرنے کا علم آیا؟ اور مجلس تمام صلوات بر محمد. کیا وہ نہیں ملا؟ سورہ بقرہ مٹا دیا کیا؟ اس میں خالی مجھ کو یہ سمجھنا تھا کہ واؤ بیچ میں ہے کہ نہیں، وہ بول رہا تھا. وَيُعَلِّمُكُمْ يَعُلِّمُكُمُ اللَّهُ اتَّقُوا اللَّهَ. ہاں وہی واؤ پہ شکتا. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 282. گھر جا کے پڑھ لیجیے گا اس کو. پہلا پارا دوسرا سورہ آیت نمبر 282. اللہ کیا فرماتا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. ہم نے آپ کو قصہ سنا دیا، عام سا آدمی، اور جانتے ہیں یہ کام کیا تھا ان کا؟ ایک کپڑے والے کے یہاں، کاظم کے یہاں نوکری کرتے تھے. صلوات بر محمد. اور کیا؟ بزاز کے یہاں، کسی کپڑے والے کے یہاں یہ ابن سیرین کیا ہے؟ نوکری کرتے تھے. ان کے اندر یہ علم آیا کہاں سے؟ تو اور ابن سیرین تھا بہت خوبصورت آدمی، اتنا حسین لڑکا کہ کوئی بھی لڑکی دیکھ کے کچھ دیر تک تاکتی رہ جائے گی. اس ٹائپ کا آدمی تھا. یہ جو ہے وہ کسی کپڑے والے کے یہاں دکان پر کام کرتے تھے. آیت یاد ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 282. تقوی اختیار کرو، اللہ پڑھائے گا. دکان پر وہ لڑکی آ گئی، لائیے صاحب 4 سال کے لڑکے کا جو ہے ذرا سا دے دیجئے. ہاں وہ اچھا وہ نند کا بھی لے لیں. یہ اتنا زیادہ لے لیا کہ اٹھا ہی نہیں پاوے. عورت کی مکاری کی سمجھے. وہ کہنے لگی پیسہ نہ ہے پورا تو آپ ذرا لڑکے سے کہہ دیجئے گھر تک پہنچا دے، پیسہ لے آوے. تو دکان والے نے کہا اے بیٹا ابن سیرین آؤ. جی سر. کہ جاؤ میڈم کے ساتھ گھر کپڑا پہنچایا آؤ، پیسہ لے کے آؤ. وہ گئے صاحب گھر کپڑا پہنچانے. اس عورت نے کہا کہ بیٹھو ہم پیسہ لے کے آتے ہیں. یہ بیچارے بیٹھ گئے.
اب وہ پیسہ لے کے کیا لوٹے گی؟ اب ممبر کا ادب بھی مانے بھائی، بچے بھی ہیں مجلس میں، بہرحال ایسا سج دھج کے استغفر اللہ استغفر اللہ، مومن لڑکا ہے، استغفر اللہ، کپڑا وپڑا کل بہانہ تھا، میں بہت دن سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، سمجھ گئے میں کیوں گئی تھی کپڑا خریدنے؟ استغفر اللہ، نہیں ہو سکتا مجھ سے، کہا اب تو بیٹا پھنس چکے ہوتے ہو، میری بات نہیں مانو گے، ابے چلاتی ہوں، چور چور چور، پورا خاص پور دوڑ پڑے گا، پھنسو گے تم، ہے نا؟ ایک چیز بتائیں، یہی کیس ہوا تھا جناب یوسف کے ساتھ، صلوات سنیے تو، یہی کیس ہوا تھا جناب، اور یہ تو ایسے تھا، یوسف تو 7 تالا میں بند تھے، 7 کمرہ تھا، 7، جبریل آئے، کہے کہا ہو یوسف، کیا خیال ہے؟ تو یوسف نے کہا یار خیال کا ہم گناہ تھوڑے کریں گے، تو جبریل نے کہا بھاگو، کیسے بھاگے، دروازہ بند ہے، جبریل نے کہا آپ بھاگیے تو، یوسف بھاگ کھڑے ہوئے، دروازے کے پاس پہنچے، ہاتھ لگایا، کھل گیا، کچھ سمجھ میں آیا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ ہم یہ بہانہ نہیں سنیں گے کہ کیا بتائیں پھنس گئے تھے، تم بھاگو، ہم دروازہ نہ کھولے تو کہو صلوات برما، سمجھ میں آیا؟ یہ بہانہ نہیں چلے گا صاحب، کیا بتائیں بڑی مجبوری تھی، پھنس گئے تھے، پھنسنا اسنا ہم نہیں جانتے، پہلے تم گناہ سے بچنے کی نیت کرو، ہم نہ بچائیں تو الزام رکھو، یہی یہاں ہوا، بتائے تو پھنس گیا نا، یہ ہمارا نتوا ہوتا تو پھنسا تھا بیچارہ، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر مومن آدمی گناہ تو نہیں کر سکتا میں، لیکن اگر میں انکار کرتا ہوں تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، بالکل گاؤں والے گھیر کے ماریں گے مجھ کو، چور گھسا ہے، اللہ ترکیب تو بتا دے، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، تب تک دماغ میں بات آ گئی، سنیے آپ، ارے یہ تو کل ہم ایسے قاتل، ہم تو خود وہی ٹائپ کے ہیں، یہ بتائیے جو ہے وہ بیت الخلا کدھر ہے، واش روم، تو اس زمانے میں یہ تو ہوتا نہیں تھا ٹوائلٹ، جو تو پہلے تو قدمچے ہوا کرتے تھے، ہے نا، تورے گاؤں کی رہی رسولن دادی ہے، وہ بیچاری آتی تھی، دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ صفائی ہوتی تھی، تو آدمی اپنی گندگی میں ہاتھ نہیں لگاتا، چہ جائے کہ دوسروں کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ جو میڈم کہیے میں تیار ہوں، مگر ذرا فارغ ہو لوں کا جاؤ ادھر ہے، وہاں پہنچا، کل گندگی ایسے اٹھایا، سمجھ گیا، کھاد پھینکنے کو اس زمانے میں تیار نہیں ہوتے لوگ، جو بیچارے گائے بھینس پالے ان سے پوچھئے کتنی بڑی دقت ہوتی ہے کھاد پھینکوانے میں، ہر سلیے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اب کی تو گھور بدلنا پڑا ہم کو کہ صاحب اب چلو JCB سے نکلوایا کریں گے، آدمی نہیں مل رہے، تو کھاد نہیں نکالتا آدمی، چہ جائے کہ آدمی کی گندگی، مگر گناہ سے بچنا، گیا صاحب کل سارا جو گندگی تھی اٹھا کے لپیٹ لیا پورے بدن میں، سمجھ گیا، اور اس کے بعد آیا کہنا ہاں میڈم ٹھیک، یہ کیا کہنے لگا ہم تو ایسے ہماری عادت ہے یہی ہے، دروازہ کھولا بھگا دیا، سامنے ایک نہر بہ رہی تھی، جا کے ابن سیرین لڑکا کود گیا اس میں، کہتا خدا 10 منٹ کی گندگی برداشت ہے، زندگی بھر کی گناہ کی کثافت برداشت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے گناہ سے بچایا، خدا نے تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا، اب سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ پڑھائے گا، یہی امام فرما رہے ہیں وَاسْتَفْعَلِ اللَّهُ يُفْهِمُكَ، اللہ سے سمجھو اللہ سمجھائے گا، بڑھیا کالج میں ایڈمیشن سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم تقوی اختیار نہ کریں، صلوات پر محمد ہو، بس آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں کی تاریخ 25 شوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ تھی، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، اور اسی مناسبت سے امام کی یہ روایت میں نے نقل کی۔
منصوری نا، منصور نے حضرت کو زہر دیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مولا جو کل مظلوم تھے، اتنا بڑا انسان جس نے اتنا کام کیا ہے بشریت کے لیے اور دین کے لیے، کیمسٹری وہاں سے چلی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور اس آدمی کو زہر سے شہید کیا گیا، یہ ایک، اور آج تک وہ شخصیت مظلوم ہے۔ آپ تو اس علاقے میں ہیں کہ چوچا یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ 16 کلومیٹر۔ کبھی گئے ہیں؟ کتنا بڑھیا گنبد بنا ہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، امام ہیں؟ نہیں، ایک امت کا عالم بس نا۔ یہ ہو سکتا ہے سید ہو، یا اجمیر چلے جائیے آپ، کتنا بڑھیا گنبد بنا ہے۔ ہر گاؤں میں دیکھ لیجیے آپ، روزہ بنا ہے، اس میں کیا ہے نیچے؟ کچھ نہیں ہے نا۔ جن کی محبت امتیوں کی قبروں پر گنبد بنے ہو، امتیوں کی قبروں پر، آج ان کی اولاد کی قبر پر ایک سایہ نہیں ہے، ایک شمع نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کی قبر وہاں ہے، امام حسن کی قبر وہاں ہے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کی قبریں وہاں ہیں۔ جو کل مظلوم تھے وہ آج بھی مظلوم ہیں، لیکن یہ ساری مظلومیت ایک طرف۔ خود امام حسن نے کہا ہے، بتائیں آپ کو، جب امام حسن کے اوپر زہر نے اثر کرنا شروع کیا اور قے ہوئی اور جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، تو امام حسین دیکھ کے یہ منظر رونے لگے تھے، بھائی بھائی کی محبت۔ جب رونے لگے تو پلٹ کے امام حسن نے، کیا بات ہے بھائی، رو کیوں رہے ہو؟ امام حسین نے کہا آپ کی یہ حالت دیکھ کر کے گریہ نہیں ہوگا۔ اس وقت امام حسین نے کہا تھا، امام حسن نے، لیکن لا یومک یا ابا عبداللہ، لیکن اے حسین، آپ کے دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ توجہ فرمایا، جہاں امام نے فرما دیا ہو تو حسین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ مولا آپ پر ظلم ہوا، آج بھی آپ کی قبریں عام انسانوں سے بری حالت میں ہیں، لیکن جو امام حسین کے ساتھ ہوا وہ تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ آئے میدان میں لڑتے لڑتے، ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لا ہے۔ فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ۔ آپ تو دیکھتے ہیں نا، جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنا اصول اور قانون ہے۔ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے، سوکھا گلا، کوئی خنجر، فضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری پھرائی گئی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یا اللہ، اس مجلس میں جتنے لوگ آئیں سب کو امام کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ کربلا جائیے گا، وہاں آپ کو دکھایا جائے گا، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے جناب زینب امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی، نہیں برداشت ہو سکا، تڑپ کے فرماتے ہیں، یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے دیکھ رہا ہے تو میرا بھائی ذبح ہو رہا۔ یہ تو وہ چیز تھی جو تاریخ نے دیکھ لیا تو لکھ دیا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کربلا میں، نہ مورخ دیکھ سکتا ہے، جب دیکھ نہیں سکتا تو لکھ بھی نہیں سکتا۔ وہاں روایت بتلاتی ہے، روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی، علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ، قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح
بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ خود مولا کہتے ہیں میں آگے بڑھا، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی پکار رہی ولدی ولدی قتلوا قدشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ مجلس تمام ہو گئی، رو چکے آپ لوگ، اب ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ ٹھیک ہے بقی کے امام مظلوم ہیں، لیکن جو حسین کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب تو قتل کر چکے نا، اب تو مار چکے نا، اب تو بات ختم ہو گئی۔ دنیا میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا حضور آپ نے جو رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ہوا، جب زبر سر الگ جب سر الگ کر لیا تو اس ملعون نے کہا، ابن سعد نے، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ روایت کہتی ہے 10 جنازے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ امام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا، 10 گھوڑے حسین کے جسم کو پامال کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔